ہال اربن کی کتاب ہے لائفس گریٹسٹ لیسنز اور 20 تھنگس آئی وانٹ مائی کڈس ٹو نو، اور اس کا ترجمہ محمد احسن بٹ نے کیا ہے، زندگی کے 20 عظیم سبق۔ آج میں آپ کی خدمت میں چوتھا سبق پیش کرتا ہوں، اتفاق نہیں انتخاب۔ ہینری وارڈ بیچز کہتے ہیں کہ خدا کسی سے نہیں پوچھتا کہ کیا وہ زندگی کو قبول کرے گا، یہ انتخاب نہیں ہوتا، تمہیں اس کو ہر صورت قبول کرنا ہوتا ہے۔ واحد انتخاب یہ ہے کہ اسے کس طرح لینا ہے۔ ہماری عظیم ترین آزادی۔ کیا تمہیں اس حقیقت کا علم ہے کہ بہت سے لوگ زندگی یہ سوچتے ہوئے گزارتے ہیں کہ ان کے پاس جو واحد انتخاب ہیں وہ ٹی وی گائیڈ اور میک ڈونلڈ کے مینیو میں درج ہیں؟ کیا تم جانتے ہو کہ بیشتر لوگ سوچتے ہیں کہ صرف حالات یا قسمت ہی زندگی میں ان کے مقام کا تعین کرتے ہیں؟ اس باب کا مقصد تمہیں ایک ایسی شے دیکھنے میں مدد دینا ہے جو کہ مذکورہ بالا قسم کے لوگ نہیں دیکھتے۔ بے شمار لوگ ہماری عظیم ترین آزادی کو بالکل نہیں پہچانتے، جو کہ ہماری قوت کا عظیم ترین سرچشمہ بھی ہے۔ چونکہ وہ اس کو پہچانتے نہیں، اس لیے اسے استعمال بھی نہیں کرتے۔ سوال یہ ہے کہ وہ عظیم ترین آزادی، وہ قوت کا عظیم سرچشمہ کون سا ہے؟ اس سوال کا جواب ہے ہماری انتخاب کرنے کی صلاحیت۔ جب میں کالج میں پڑھتا تھا تب میں نے زندگی کی اس حقیقت کو مکمل طور پر سراہنا شروع کر دیا تھا۔ ایک بار میری ایک کلاس میں ایک ایسا واقعہ ہوا جس نے مجھے زندگی کو مختلف انداز میں دیکھنے کے قابل بنا دیا۔ میں نے یونیورسٹی آف سین فرانسسکو میں داخلہ لیا، جو کہ ایک جیزوئٹ تعلیمی ادارہ تھا، اور ہر سیمسٹر میں فلسفے کا مضمون لینا لازمی تھا۔ جیزوئٹ، جو کہ کیتھولک پادریوں کا ایک عالمانہ فرقہ ہے، فلسفے کے زبردست ماہر ہوتے ہیں۔ ہمارے جیزوئٹ اساتذہ نے ہمیں کہا تھا کہ وہ چاہتے ہیں کہ ہمارے دنیا میں جانے سے پہلے وہ ہمیں سوچنا سکھا دیں۔ انہوں نے ایسا ہی کیا۔ ہمیں روزانہ خدا، زندگی، دنیا، اس میں ہمارے مقام کے بارے میں سوچنے کا چیلنج دیا جاتا تھا۔ ہم پر لازم تھا کہ زندگی کے معانی اور اپنے وجود کے اسباب پر مقالے لکھیں۔ ہم حق و باطل اور خیر و شر کے حوالے سے مباحثے بھی کیا کرتے تھے، گو کہ یہ موضوعات بہت بوجھل تھے۔ اس کے باوجود ان پر مباحثے کرنے اور مقالے لکھنے سے ہماری خوب تربیت ہوئی۔ ہم نے زندگی کو بہتر سمجھنا، اسے جیسی یہ ہے ویسے قبول کرنا اور اس سے زیادہ مؤثر انداز میں نبرد آزما ہونا سیکھا۔ ہم نے حقیقت میں سوچنا سیکھا۔ میں نے اوپر جس واقعے کا حوالہ دیا ہے، جس روز وہ واقعہ رونما ہوا اس روز ہم خدا کے وجود پر مباحثہ کر رہے تھے۔ جب کافی دیر ہو گئی تو میرے ایک ہم جماعت کلاس میٹ نے استاد سے سوال پوچھا، اگر خدا بہت اچھا اور بہت طاقتور ہے تو پھر ہماری زندگیوں میں دکھ کیوں ہوتے ہیں؟ اس نے ہمیشہ کے لیے صحت مند اور مسرور کیوں نہیں بنایا؟ میں یہ سوال پہلے بھی کئی بار سن چکا تھا۔ ایسا لگتا تھا کہ ہمارا استاد اس سوال کا منتظر تھا۔ میں اس کے جواب کو کبھی نہیں بھلا پاؤں گا۔ اس نے کہا، اگر خدا ہمیں اس طرح سے بناتا تو ہم محض کٹ پتلیاں ہوتے، وہ رسیاں کھینچتا رہتا اور ہمارے پاس کوئی اختیار ہی نہ ہوتا۔ یہ سچ ہے کہ ہمیں دکھ اور تکلیفیں کبھی نہ سہنی پڑتیں، لیکن اس کے بغیر ہم زندگی کی حقیقی مسرتوں اور فتوحات سے بھی کبھی واقف نہ ہوتے۔ ہمیں اپنے لیے کوئی معانی یا مقصد ڈھونڈنے کی ضرورت نہ ہوتی۔ ہم شعور سے عاری روبوٹوں کے سوا کچھ نہ ہوتے۔ تاہم خدا اس سے کہیں بہتر کرنے پر قادر ہے۔ اس نے ہمیں آزاد ارادے کے ساتھ تخلیق کیا، اس نے ہمیں زندگی دی اور پھر ہمیں خود فیصلہ کرنے کی آزادی دی کہ ہم اس کے ساتھ کیا کرتے ہیں۔ اس نے ہمیں اپنا راستہ خود منتخب کرنے کی صلاحیت دی۔ فیصلہ کرنے کی آزادی، انتخاب کرنے کی صلاحیت زندگی کا کتنا عظیم سبق تھا۔ یہ اس کے باوجود بے شمار لوگ کتنے بدقسمت ہیں کہ اس عظیم آزادی کو بالکل نہیں پہچانتے اور اس عظیم صلاحیت کو کبھی استعمال نہیں کرتے۔ میں نے خود بھی یہ غلطی بہت مرتبہ کی ہے، حالانکہ میں نے کالج میں یہ قیمتی سبق سیکھ لیا تھا۔ مجھے یہ سبق چند سال پہلے اس وقت یاد آیا جب میری زندگی سنگین بحران سے دوچار ہوئی۔ میں حالات، قسمت اور دوسرے لوگوں پر الزام دھر رہا تھا۔ تب میں نے ایک کتاب میں ہینری وارڈ بیچز کا وہ قول پڑھا جو اس سبق کے آغاز میں درج کیا گیا ہے، اور مجھے یاد آیا کہ مجھے آزاد ارادے کے ساتھ پیدا کیا گیا ہے۔ برے حالات، بری قسمت یا برے لوگ میری ناخوشی کا سبب نہیں تھے، دراصل میرے برے انتخاب اس کا سبب تھے۔
واقعات پر میری گرفت بالکل نہیں تھی، اس کے باوجود میں ان کا جواب دینے کے طریقے کا انتخاب کرنے میں آزاد تھا۔ جب میں نے بہتر انتخاب کرنے کی ذمہ داری قبول کر لی، میری زندگی بہتر ہو گئی۔ جانوروں اور انسانوں میں فرق۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ انسانوں اور جانوروں میں فرق بہت کم ہے؟ خواہ تم گھریلو پالتو کتے کا مشاہدہ کرو یا چڑیا گھر کے ہاتھی کا یا ہمالیہ کی پہاڑی بکری کا، تم دیکھو گے کہ وہ بنیادی طور پر ایک سے ہی عمل کرتے ہیں۔ وہ کھاتے ہیں، سوتے ہیں، جائے پناہ ڈھونڈتے ہیں اور نسل افروزی کرتے ہیں۔ یہ تمام جبلتیں ہیں، وہ انہی کے مطابق زندہ رہتے ہیں۔ ان کا واحد مقصد زندہ رہنا ہوتا ہے۔ وہ اتفاقیہ رونما ہونے والے واقعات پر رد عمل ظاہر کرتے ہیں اور ماحول کے تابع ہوتے ہیں، اس لیے انہیں تربیت دینا آسان ہوتا ہے۔ ہم جانوروں سے کتنے مختلف ہیں؟ ہم بھی انہی کے جیسے جسمانی اعضاء اور افعال کے حامل ہوتے ہیں، ہم بھی انہی جیسی بنیادی ضرورتیں رکھتے ہیں، ہم بھی بقا کی جبلت کے حامل ہوتے ہیں، ہم بھی جانوروں کی طرح اپنے ارد گرد رونما ہونے والے واقعات پر رد عمل ظاہر کرتے ہیں، اور ہم بھی خود کو ماحول کا تابع بنا لیتے ہیں۔ اس طرح ہم اس بات کو تسلیم کرنا پسند کریں یا نہیں، ہمیں بھی تربیت دینا آسان ہوتا ہے۔ جانوروں اور انسانوں میں واحد فرق یہ ہے کہ ہمیں ماحول کا تابع ہونا نہیں پڑتا، ہم جبلتوں سے سوا بھی کسی شے کے حامل ہیں، ہم انتخاب کی صلاحیت کے حامل ہیں۔ یہی صلاحیت انسان کو جانوروں سے الگ کرتی ہے۔ ہم اس صلاحیت کو استعمال نہ کریں تو ہم جانوروں سے بہتر نہیں ہوتے۔ ایسی صورت میں ہم صرف اور صرف زندہ ہوتے ہیں۔ ہم زندگی اپنے ارادوں کے مطابق بسر کرنے کی بجائے بس جیے چلے جاتے ہیں۔ بہتر زندگی کا نقطہ آغاز یہ جاننا ہے کہ ہم انتخاب کر سکتے ہیں۔ بدقسمتی سے اکثر لوگ انتخاب نہیں کرتے۔ امریکی ایک ایسے ملک میں جی رہے ہیں جہاں انتخاب کی آزادی دنیا کے ہر ملک سے زیادہ ہے، اس کے باوجود وہ قیدیوں کی طرح جی رہے ہیں، حالات کی زنجیروں میں جکڑے ہوئے۔ میں ہمیشہ یہ دیکھ کر حیران ہوتا ہوں کہ لوگ نئے انتخاب کے لیے زندگی کے فراہم کردہ مواقع سے فائدہ نہ اٹھانے کے کیسے کیسے جواز دیتے ہیں۔ مثال کے طور پر کافی رقم کا نہ ہونا، وقت نہ ہونا، غلط صورتحال، بدقسمتی، خراب موسم، شدید تھکن، برا موڈ وغیرہ وغیرہ، اور یہ فہرست بہت لمبی ہوتی ہے۔ تاہم سچ تو یہ ہے کہ وہ اپنے سامنے موجود مختلف مواقع کو نہیں دیکھتے۔ اس کی مثال ایسی ہی ہے جیسے کوئی شخص کسی جگہ مکفل ہو اور اس کی چابی اس کی اپنی جیب میں ہو، جس کو استعمال کر کے وہ آزاد ہو سکتا ہو، لیکن وہ صرف اس وجہ سے اسے استعمال نہ کرتا ہو کہ اسے علم ہی نہیں کہ قفل کی چابی اس کی اپنی جیب میں ہے۔ آپ کے پاس اتنے انتخاب ہیں کہ آپ نے کبھی خواب میں بھی نہیں دیکھے ہوں گے۔ کلید یہ ہے کہ تم یہ جانو کہ وہ موجود ہیں تمہاری زندگی کے ہر دن میں۔ ہم اتفاق کے تحت نہیں، انتخاب کے تحت جیتے ہیں۔ اہم بات واقعات کا رونما ہونا نہیں، بلکہ اہم بات یہ ہے کہ ہم ان سے کس طرح نبرد آزما ہوتے ہیں۔ سب سے اہم بات یہ ہے کہ ہم کیا سوچنے کا اور کون سا کام کرنے کا انتخاب کرتے ہیں۔ زندگی انتخابوں کا سلسلہ ہے۔ زندگی کو دیکھنے کا ایک انداز یہ ہے کہ یہ انتخابوں کا ایسا سلسلہ ہے جو ہر روز جاری رہتا ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ میرے خیال میں ہر دن کا آغاز کرنے کا یہ سب سے صحت مندانہ اور سب سے زیادہ مہم جویانہ انداز ہے۔ صبح جاگنے کے وقت سے لے کر رات کو سونے کے وقت تک ہم انتخاب کرتے رہتے ہیں۔ اگر ہم نہ کریں تو پھر کوئی اور شخص ہمارے لیے انتخاب کر رہا ہوتا ہے۔ میں پہلے لکھ چکا ہوں کہ ہم سب اپنی زندگیوں کو بہت بہتر انداز میں گزارنے کی صلاحیت کے حامل ہوتے ہیں۔ ہر فرد شخصی ارتقاء کے لیے عظیم اقدامات اٹھانے اور اپنی کامیابیوں میں اضافے کا اہل ہے۔ اس پورے عمل کا نقطہ آغاز یہ ہے کہ ہم اپنے انتخابات سے آگاہ ہوں اور پھر درست انتخاب کریں۔ جب تک یہ انتخاب نہیں کیے جائیں گے کچھ بھی وقوع پذیر نہیں ہوگا۔ اپنے ارد گرد دیکھو اور غور کرو کہ بے شمار لوگوں کی زندگیوں میں کیا وقوع پذیر ہو رہا ہے۔ کچھ بھی تو نہیں۔ خواہ انہیں اس حقیقت کا علم ہو یا نہ ہو، یہ انتخابات کا نتیجہ ہے۔ یہ انتخاب کہ کیا وقوع پذیر ہوتا ہے، یہ انتخاب کہ تھوڑے پر راضی ہوا جائے، یہ انتخاب کہ اپنے لیے دوسروں کو سوچنے دیا جائے، یہ انتخاب کہ صرف زندہ رہا جائے۔ زندگی کی سب سے بڑی غلطی۔ لوگ زندگی میں جو سب سے بڑی غلطیاں کرتے ہیں ان میں سے ایک یہ سوچنا ہے کہ زندگی مجبوری ہے۔ ایسے لوگوں کو کام پر جانا پڑتا ہے، انہیں اسکول جانا پڑتا ہے، انہیں اسٹور جانا پڑتا ہے، انہیں منظم ہونا
پڑھتا ہے اور انہیں ہزاروں دوسرے کام کرنے پڑتے ہیں۔ سچ تو یہ ہے کہ ہمیں کوئی کام کرنا نہیں پڑتا، مانا کہ بعض کام اہم ہوتے ہیں اور شاید انہیں کیا جانا چاہیے، تاہم ایسے کاموں کو بھی کسی کو کرنا نہیں پڑتا۔ جب لوگوں کو بتایا جائے کہ وہ ہر کام انتخاب کے ذریعے کرتے ہیں تو حیرت ہوتی ہے کہ وہ اس موضوع پر کتنی بحث کرتے ہیں۔ وہ زندگی کے پڑھتا ہے والے فلسفے سے اس طرح چمٹے ہوئے ہوتے ہیں کہ اسے چھوڑنا ان کے لیے مشکل ہوتا ہے۔ تھوڑا عرصہ پہلے کی بات ہے، میں ہائی اسکول میں نفسیات کے سینئر طلبہ کو اس تصور پر لیکچر دے رہا تھا۔ میں نے لیکچر کے دوران یہ مثال استعمال کی تھی، تم نے آج صبح اس کلاس میں آنے کا انتخاب کیا تھا؟ میں اپنے پورے مہینے کی تنخواہ کی شرط لگا سکتا ہوں کہ اس کا جواب کیا ہو سکتا تھا۔ یقیناً وہی جواب ملا۔ میرے ایک پسندیدہ طالب علم نے کہا، نہیں سر، مجھے کلاس میں آنا پڑا تھا۔ میں نے کہا، نہیں، ایسا نہیں تھا، تم نے آنے کا انتخاب کیا تھا۔ اس پر اس نے کلاس میں نہ آنے کی صورت میں وقوع پذیر ہونے والی تمام خوفناک باتوں کا تذکرہ کیا۔ اسکول اس کے والدین کو بلا لیتا، گھر میں اسے ڈانٹ پڑتی، وائس پرنسپل اسے پکڑ لیتا، اس کا گریڈ کم کر دیا جاتا، وغیرہ وغیرہ۔ جب اس نے بات مکمل کر لی تو میں نے کہا، درست ہے، اس کے باوجود تم نے انتخاب کیا تھا۔ تم نے کلاس میں نہ آنے کے نتائج کا انتخاب کرنے کی بجائے کلاس میں آنے کا انتخاب کیا تھا۔ تاہم تم اب بھی وہ انتخاب کرنے کو آزاد ہو۔ تمہارے چند ہم جماعت یہاں موجود نہیں ہیں، انہوں نے مختلف وجوہات سے آج صبح کلاس میں نہ آنے کا انتخاب کیا۔ ہو سکتا ہے کسی طالب علم نے صبح دیر تک سونے کا انتخاب کیا ہو، اور ہو سکتا ہے چند طلبہ نے پورے دن کی چھٹی کا انتخاب کیا ہو۔ ممکن ہے چند طلبہ نے کینٹین میں وقت گزارنے کا انتخاب کیا ہو۔ جہاں تک تمہارا تعلق ہے تو تم نے یہاں آنے کا انتخاب کیا تھا۔ تب اس نے یہ کہہ کر مجھے اہم نکتہ بیان کرنے میں مدد دی، لیکن یہ تو معاملے کو دیکھنے کا ایک اور انداز ہے۔ میں نے کہا، تھینک یو، میں یہی تو تمہیں سکھانا چاہتا ہوں کہ تم اپنی زندگی کے ہر دن کو ایک اور انداز سے دیکھو، پڑھتا ہے کی بجائے انتخابات کو دیکھو۔ ہم زندگی کے ہر لمحے میں کچھ بھی سوچتے اور کوئی بھی کام انجام دینے کا انتخاب کرنے میں آزاد ہوتے ہیں۔ خدا نے ہمیں آزاد ارادہ دیا ہے، کوئی بھی اسے ہم سے نہیں لے سکتا۔ ہم جب چاہیں اپنی زندگی کا راستہ بدل سکتے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم جو کچھ بھی کرتے ہیں اپنے انتخاب کے تحت کرتے ہیں۔ ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہم کام کرنے پڑتے ہیں یا یہ کہ ہم مجبور ہیں، لیکن سچ تو یہ ہے کہ ہم وہی کرتے ہیں جس کے کرنے کا انتخاب ہم نے کیا ہوتا ہے۔ یہ ایک سادہ لیکن عظیم دریافت ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جب ہم اس حقیقت کو جان لیتے ہیں کہ ہم ہر کام انتخاب کے تحت کرتے ہیں تو ہم اپنی زندگیوں کی عظیم ذمہ داری خود قبول کرنا شروع کر دیتے ہیں اور اپنی زندگیوں کو زیادہ مؤثر انداز میں اپنے قابو میں لے آتے ہیں۔ ہم اپنے انتخابوں کا نتیجہ ہوتے ہیں۔ میں اپنی ہائی اسکول اور یونیورسٹی کی کلاسوں میں ایسے سوال تواتر سے پوچھتا ہوں جن کے آخر میں پڑھتا ہے آتا ہے۔ کیا ہمیں یہ جاننا پڑتا ہے؟ کیا ہمیں یہ مشق کرنی پڑتی ہے؟ کیا ہمیں مکمل جملے لکھنے پڑتے ہیں؟ کیا ہمیں وہ پڑھنا پڑتا ہے؟ میرا جواب ہمیشہ ایک ہی ہوتا ہے، نہیں، تم انتخاب کرتے ہو۔ ایسا پہلی بار نئے سمسٹر میں ہوتا ہے۔ طلبہ مجھے الجھی ہوئی نظروں سے تکتے ہیں، بعض طلبہ دوستانہ طنز بھی کرتے ہیں۔ اس پر میں مزید کہتا ہوں، تمہیں زندگی میں کوئی کام کرنا نہیں پڑتا، بلکہ تم بہت کچھ کرنے کا انتخاب کرتے ہو، اور تمہارا عظیم ترین انتخاب تعلیم حاصل کرنے کا ہے۔ اس آخری جملے پر طلبہ ہنسنے لگتے ہیں، اور اس کے بعد وہ کبھی پڑھتا ہے کہ لفظ استعمال نہیں کرتے۔ یہ زندگی کو دیکھنے کا ایک زیادہ صحت مندانہ انداز ہے۔ یہ ہمیں یاد دلاتا ہے کہ ہمارے سامنے انتخاب ہیں، ہم مجبور نہیں ہیں، ہم آزاد ہیں۔ اہم ترین انتخاب۔ پیدا ہونا ہمارا انتخاب نہیں تھا، اس طرح یہ بھی ہمارا انتخاب نہیں ہوگا کہ کسی دن ہم مر جائیں گے۔ تاہم ان دونوں کے درمیان کے عرصے میں جس کو ہم زندگی کہتے ہیں، ہمارے سامنے بے شمار انتخاب ہوتے ہیں۔ ان میں سے چند انتخاب نمایاں اور واضح ہوتے ہیں، جس کا سبب ہمارے معاشرے کی ساخت ہے۔ ہم اپنے دوستوں، اپنے پیشوں، طرز زندگی، لائف سٹائل، سیاسی وابستگی، رہنے کے مقام یا شہر یا ملک، کار اور موسیقی وغیرہ کا انتخاب کر سکتے ہیں۔
تاہم اس کے علاوہ بھی چند دیگر انتخاب ہوتے ہیں جو کہ واضح تو کم ہوتے ہیں لیکن اہم بہت ہوتے ہیں۔ یا تو ہم ان سے آگاہ نہیں ہوتے یا ان پر زیادہ غور نہیں کرتے، تاہم وہ انتخاب ایسے ہوتے ہیں جو ہماری زندگیوں کے معیار کا تعین کرتے ہیں۔ زندگی نے مجھے جو کچھ سکھایا ہے اس کی بنیاد پر میں انہیں ہمارے سب سے اہم انتخاب تصور کرتا ہوں۔ ہم اپنے کردار کا خود انتخاب کرنے میں آزاد ہیں۔ ہم خود یہ انتخاب کرتے ہیں کہ ہم کس قسم کے انسان ہوں گے۔ ہم اس بات کی اجازت دے سکتے ہیں کہ دوسرے یا ماحول ہمیں کسی بھی سانچے میں ڈھال لیں، یا پھر ہم خود شخصی ارتقاء کا عہد کر سکتے ہیں۔ ہم جو کچھ بننے کے اہل ہیں اس سے کم بھی بن سکتے ہیں اور وہی کچھ بھی بن سکتے ہیں جس کے اہل ہیں۔ ہم اپنے اقدار کا انتخاب کرنے میں آزاد ہیں۔ ہم میڈیا کو یہ موقع دے سکتے ہیں کہ وہ بتائے کہ کون سی باتیں اہم ہیں، یا پھر ہم خود اس کا فیصلہ کر سکتے ہیں۔ ہم اپنے معیارات کی بنیاد دوسرے لوگوں کے کاموں کو بنا سکتے ہیں، یا پھر ہم خیر اور شر، درست اور غلط کے اپنے علم کو بنیاد بنا سکتے ہیں۔ ہم یہ انتخاب کرنے میں آزاد ہیں کہ دوسرے لوگوں کے ساتھ کیسا برتاؤ کرنا ہے۔ ہم ان کی تذلیل کر سکتے ہیں، ہم ان کا احترام کر سکتے ہیں، ہم انا پرست بن سکتے ہیں، ہم لاپرواہ بن سکتے ہیں، اور ہم دوسروں کا احترام کرنے والے، مہربان اور دوسروں کی مدد کرنے والے بھی بن سکتے ہیں۔ ہم مخالف حالات کا مقابلہ کرنے کا انتخاب کرنے میں آزاد ہیں۔ ہم خود کو کچلا جانے دے سکتے ہیں اور ہم اپنے اندر قوت کا سرچشمہ بھی دیکھ سکتے ہیں۔ ہم یہ انتخاب کرنے میں آزاد ہیں کہ ہم نے کیا سیکھنا ہے۔ ہم سیکھے جانے کو ایک عظیم ناخوشگوار فرض بھی تصور کر سکتے ہیں، یا اسے اپنے آپ کو بہتر بنانے کا ایک عظیم موقع بھی تصور کر سکتے ہیں۔ ہم بند ذہن والے بھی بن سکتے ہیں اور کشادہ ذہن والے بھی۔ ہم جمود زدہ بھی بن سکتے ہیں اور ہم ترقی بھی کر سکتے ہیں۔ ہم یہ انتخاب کرنے میں آزاد ہیں کہ ہم نے زندگی میں کیا کرنا ہے۔ ہم حالات یا دوسرے لوگوں کو ہمارے کاموں کے تعین کا موقع بھی دے سکتے ہیں، اور ہم اپنی سمت اور مقاصد کا تعین خود بھی کر سکتے ہیں۔ ہم بے نظم، انڈسپلنڈ اور کاہل بھی بن سکتے ہیں، اور ہم نظم و ضبط کے پابند اور محنتی بھی بن سکتے ہیں۔ ہم اپنے نظام یقین کا انتخاب کرنے میں آزاد ہیں۔ ہم اپنی روحانی فطرت کو نظر انداز بھی کر سکتے ہیں، اور ہم اسے اپنی زندگی کی ایک اہم جہت، ڈائمنشن کے طور پر بھی قبول کر سکتے ہیں۔ ہم دنیاوی لذتوں اور مادی چیزوں کی پرستش بھی کر سکتے ہیں، اور ہم ان سے زیادہ اہم چیزوں کو بھی دیکھ سکتے ہیں۔ ہم اپنے مقصد کا انتخاب کرنے میں آزاد ہیں۔ ہم بے مقصد آوارہ بھی زندگی گزار سکتے ہیں، اور ہم زندگی میں معنی کی جستجو بھی کر سکتے ہیں، اور پھر اس کے مطابق جی بھی سکتے ہیں، اور ہم کوئی عظیم تر مقصد بھی ڈھونڈ سکتے ہیں جو کہ ہمیں زندگی کو سمجھنے اور اسے مکمل طور پر سراہنے میں مدد دے۔ ہم حالات سے بے نیاز ہو کر اپنے رجحان کا انتخاب کرنے میں آزاد ہیں۔ یہ ہماری زندگی کا سب سے اہم انتخاب ہے، کیونکہ یہ زندگی میں کیے جانے والے ہمارے سارے کاموں پر اثر ڈالتا ہے۔ ہم ہمیشہ انتخاب کر رہے ہوتے ہیں۔ ہماری زیادہ تر صلاحیتیں اس وجہ سے ضائع چلی جاتی ہیں کہ ہم انہیں استعمال نہیں کرتے، بالکل اسی طرح جیسے بیٹری پڑے پڑے ناکارہ ہو جاتی ہے، یا کوئی پٹھا بہت عرصہ استعمال نہ کیے جانے سے بیکار ہو جاتا ہے۔ بیشتر اوقات ہم اپنے انتخابات کو بروئے عمل لانے میں ناکام رہتے ہیں، کیونکہ ہمیں علم ہی نہیں ہوتا کہ ہم ان کے حامل ہیں۔ تاہم یہ انتخاب ہمیں اپنی زندگیوں میں ہر روز دستیاب ہوتے ہیں۔ ہم مختلف انتخاب کر کے اپنی زندگیوں میں چھوٹی چھوٹی تبدیلیاں بھی لا سکتے ہیں، اور ہم اپنے لائف سٹائل کو مکمل طور پر تبدیل بھی کر سکتے ہیں۔ ہم اپنے آپ کو سکھا سکتے ہیں کہ حالات اور لوگوں سے زیادہ مؤثر انداز میں کس طرح نپٹا جا سکتا ہے۔ حقیقت تو یہ ہے کہ اگر ہم اپنے انتخابات سے آگاہ ہوں اور ہماری خواہش شدید ہو تو ہم تقریباً ہر چیز کو تبدیل کر سکتے ہیں۔ اس حوالے سے سمجھنے والی سب سے اہم بات یہ ہے کہ ہم ہر لمحے انتخاب کر رہے ہوتے ہیں۔ اس طرح یہ سمجھنا بھی اتنا ہی اہم ہے کہ ہم اپنے انتخابوں کا نتیجہ ہوتے ہیں۔ ہم یہ تو انتخاب نہیں کر سکتے کہ ہماری زندگیوں میں کیا کچھ وقوع پذیر ہو، لیکن ہم یہ انتخاب کر سکتے ہیں کہ ہم نے کس طرح جواب دینا ہے۔ ہم مشکلات میں جینے اور محتاجیوں پر غالب آنے کی صلاحیت رکھتے ہیں۔ ہم منفی حالات پر غلبہ پانے کی صلاحیت کے حامل ہیں، کیونکہ ہم آزاد ارادے کے مالک ہیں، یعنی انتخاب کرنے کی آزادی اور قوت کے مالک ہیں۔
انسان کو اتفاقات کے تحت زندگی بسر کرنے کے لیے تخلیق نہیں کیا گیا، بلکہ انتخاب کے ذریعے جینے کے واسطے تخلیق کیا گیا ہے۔ رالف والڈو ایمرسن کہتا ہے، انسان کی سب سے بڑی قوت انتخاب کی قوت ہے۔ اظہر نیاز کو اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔